حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا اہم واقعہ ہے جو ہمیں معافی، محبت اور ایمان کی طاقت کی گہرائیوں کا درس دیتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کے والد ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سب سے بڑے کٹر دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسی لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد کی راہ پر چلتے ہوئے اسلام کے خلاف ہر ممکن کوشش کی۔ وہ غزوہ بدر اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں پیش رہے، لیکن جب فتح مکہ کے بعد اسلام کا نور ہر طرف پھیلنے لگا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں انہیں کوئی نہ جانتا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان سمیٹا اور مکہ سے روانہ ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ سمندر پار کر کے کسی دوسرے ملک میں پناہ لے لیں گے جہاں ان کی پہچان نہ ہو اور کوئی ان کو نہ جانے، اور وہ وہاں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں موجود لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا، آپ ہمارے اور شہر کے سردار ہیں، آپ ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں جہاں آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے، جہاں آپ کو کوئی جاننے والے نہیں ہے، کوئی پہچاننے والے نہیں ہے، تو کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہ مانی اور سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک تختی دیکھی جس پر قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے۔ آپ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور وہ سوچنے لگے کہ شاید وہ غلطی پر ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود سفر جاری رکھا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب یہاں عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے، دل دہلا دینے والا۔ جب کشتی کھلے سمندر میں پہنچی تو تیز ہوا کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ ملاح نے، کشتی چلانے والوں نے کشتی والوں سے کہا کہ وہ ایک خدا کے ہو جائیں اور صرف اللہ کو پکارے۔ مشکل حالات ہے، کشتی ڈوب سکتی ہے، صرف اللہ کو پکارے، کیونکہ ان کے جھوٹے معبود انہیں یہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی فائدہ دینے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے، اس لیے انہیں کو پکارے۔ یہ سن کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایک معبود برحق ہی یہاں سمندر میں نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں بھی تو کوئی دوسرا نجات نہیں دے گا۔ یہی معبود برحق یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو سمندر میں نجات دے رہا وہ خشکی میں بھی دے گا۔ اس لمحے انہوں نے دل میں اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ اس مصیبت سے بچ گئے تو واپس مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ کشتی ساحل پر پہنچی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ ان کے سامنے ان کی زوجہ موجود ہے۔ تو ان کی ملاقات ان کی زوجہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی، جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی۔ انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان ملنے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دیا ہے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہوں نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے قریب پہنچے تو یہاں بھی جو منظر پیش آیا دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے۔ اس کے باپ ابو جہل کے بارے میں کوئی سخت جملہ نہ کہنا کہ اس سے زندہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور مردہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں صحابہ کرام کو حضور نے ہدایت دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے حجرہ اقدس کے دروازے پر خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید۔ پھر کیا تھا، دیر کیے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد کیا کہ جس قدر مال انہوں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا تھا، اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے خرچ کیا تھا، اب اس سے 2 گنا راہ خدا میں خرچ کریں گے، اسلام کو پھیلانے اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے میں خرچ کریں گے، اور جس قدر اللہ کی راہ کے خلاف لڑے تھے اب اس سے 2 گنا وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور مسلمانوں کی حفاظت میں اور اسلام کی بقا، اسلام کو، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے میں وہ لڑیں گے۔ یہ واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی بہترین مثال ہے۔ ان کے دل میں سچی توبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عزم پیدا ہوا، مضبوط ارادہ پیدا ہوا اور انہوں نے باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ یہ الفاظ ان کی عزم کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماضی کو چھوڑ کر، اپنے ماضی کو بھلا کر اسلام کے راستے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کے لیے کئی معرکوں میں شریک ہوئے اور اپنی بہادری سے اسلامی فوج کی خوب مدد کی اور پوری زندگی یہی کام کرتے رہے، اسلام اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی خدمت کرتے رہے۔ سبق حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان جب سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کے ماضی کی تمام خطائیں، تمام غلطیاں معاف کر کے ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ ان کا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کے لیے ان کا عزم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔